السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ آپ کو یہ اطلاع تو ہوگی کہ ثاقب نثار باہر آ گئے، ہائبرنیشن پیریڈ سے باہر آ گئے، غائب تھے، بالکل غائب تھے۔ جب سے یہ خبر باہر آئی ہے کہ ثاقب نثار صاحب کی آڈیو، بہت ہی اہم آڈیو، موجودہ پاکستان میں جو اس وقت سرونگ ججز ہیں ان کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ موجود ہے، اور وہ آڈیو آنے والی ہے، اور وہ آڈیو ایسی ہے کہ اگر اسے کوئی بھی سنے گا، حالانکہ پہلے بھی آڈیوز آئی ہیں لیکن اس آڈیوز کے بعد ثاقب نثار کے لیے جو کہیں کونے خدرے میں تھوڑی سی جگہ تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی، لوگ یہ کہتے ہیں، اور لوگوں کے پاس، یعنی بہت ہی اہم لوگوں کے پاس وہ آڈیو موجود ہے۔ ہم اس ذرائع سے آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ جی بہت ہی اہم آڈیو ہے، اور اس آڈیو میں کیا کیا ہے اس کو سسپنس ہی رہنے دیجیے، لیکن یہ لوگ ہیں جن سے گفتگو ہوگی، اور یقیناً یہی گفتگو تھی۔ تھوڑا بہت میں بتا دیتا ہوں کہ ریسکیو کرنا ہے عمران خان کو، اور آئندہ آنے والے وقت میں اقتدار دلوانا ہے کسی طریقے سے بھی۔ تو وہ ہو نہیں سکا، کیونکہ پاکستان کی جو طاقتور ترین اسٹیک ہولڈر ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اس میں اب دلچسپی نہیں لیتی۔ تو بغیر اس کو شامل کیے ہوئے، چاہے جوڈیشری جو چاہے، چاہے بیوروکریسی جو چاہے، چاہے یوتھیاز جو چاہیں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو چنانچہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ پولیٹیکل ان چیزوں میں انوالو نہیں ہوں گے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے ان کے کوئی بیان نہیں آتا۔ حالانکہ عمران خان ان کو، وہ کہتے ہیں نا، دعوت گناہ دے رہے ہیں۔ دعوت گناہ کا مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ وہ ایسے ایسے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، ایسے ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ میں اگر آرمی چیف ہوتا ہے، یا میں DGISI ہوتا ہے، یا میں DGC ہوتا، تو اب تک تو میں پرخچے اڑا دیتا۔ اللہ میاں نے مجھے طاقت بھی دی ہے، اختیار بھی دیا ہے، اور مجھے ان کی کمزوریوں کا بھی پتہ ہے، تو میں چھوڑتا۔ لیکن ابھی بھی تحمل اس ادارے میں اس لیے ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ اس گند میں اپنے اس ادارے کو انوالو کریں، اس لیے وہ خاموشی سے یہ باتیں سن رہے ہیں۔ حالانکہ میں نے ٹویٹ بھی کیا اور کہا ہے کہ حکومت اور ریاست کو اپنی رٹ قائم کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ قائم نہیں کریں گے تو پھر اس طرح سے فتنے اور فساد اوپر آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی فتنہ آیا، اور سب سے بڑا فتنہ ایک تو تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا، جب مسلمہ کذاب ایک شخص تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، جھوٹا دعویٰ، اور بڑے افراد اس نے پیدا کر لیا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران خان کے ساتھ بہت لوگ ہیں، اول تو بہت لوگ نہیں ہیں، لیکن اگر فوج آپ کی بڑی ہے یا افراد آپ کی بڑی ہیں تو وہ آپ یزید بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ پاپولر ہیں تو شیطان بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کے پاس لمبی جو ہے وہ حمایت آ گئی ہے تو آپ مسلمہ کذاب بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جھوٹ بول کے مسلمہ کذاب نے منافقت سے ان لوگوں کو گمراہ کیا اور اپنے ساتھ ملایا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لشکر ان کے سامنے بھیجا تھا، وہ لشکر انیشلی تو شاید 8-9 ہزار کا تھا، لیکن پھر خالد بن ولید کو، جو کہ سیف اللہ خالد کے نام سے مشہور ہیں، ان کو بھیجا، تو پھر وہ اس فوج میں کچھ اضافہ ہوا۔ پھر بھی مسلمہ کذاب کی فوج کے سامنے یہ فوج بہت کم تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس شر کو، فتنے کو کچلنے کے لیے خلیفہ اول جناب حضرت ابوبکر صدیق نے حکم دیا، اور جس کی بنیاد پہ ایک جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں مسلمہ کذاب مارا گیا، ایک کہنا چاہیے بدو کے ذریعے، جو مسلمان ہو گیا تھا۔ حالانکہ یہ وہی بدو تھا جس کو استعمال کیا تھا ہندا نے، اور حضرت حمزہ کی جو شہادت ہوئی تھی وہ اس کی برچھی سے ہوئی تھی، لیکن یہاں بھی اس برچھی کو استعمال اس نے کیا اور
مسلمہ قذاب کو واصل جہنم کیا. لیکن اس جنگ میں یہ اتنی امپورٹنٹ جنگ اس لیے ہے، میں بار بار اس کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ اس منافق کو، اس شر کو، جس کو اللہ میاں کہتے ہیں شر اور فتنے کو فوراً کچل دو، تو اس شر اور فتنے کو کچلنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 1200 قیمتی صحابہ کو شہید کی، شہادت ہوئی ان کی اس جنگ میں. حالانکہ 259 ہے شاید، پوری جتنی بھی غزوات ہوئی ہیں آپ کے مسلمانوں کی، اس میں 259 اصحاب شہید ہوئے ہیں، اور یہاں 1200 اصحاب صرف ایک جنگ میں. تو اس جنگ کی اہمیت اس لیے تھی کہ یہ بہت بڑا شر و فتنہ تھا. تو شر اور فتنے کو ختم کرنے کے لیے تو اللہ کا حکم ہے. اب عمران خان صاحب بھی ایک فتنہ بن چکے ہیں، ایک شر بن چکے ہیں. ان کی بڑے بڑے راز اب کھل رہے ہیں کہ ان کو فلاں بیماری ہے تو ان کو فلاں مسئلہ ہے، ان کو جسمانی یہ مسئلہ ہے تو ان کو ذہنی یہ مسئلہ ہے، تو ان کے خواہشات کیا ہیں، ان کی گفتگو کیا ہے، ان کی ڈیمانڈ کیا ہے، وہ کس سے ملنا چاہ رہے ہیں، کن لوگوں کے پاس ان کی اور ان لوگوں کی بات چیت ہے، کس طرح وہ اقتدار میں آنا چاہ رہے ہیں، بڑی اہم ترین، اور کس کرپشن میں وہ انوالو ہے اب سامنے آ رہا ہے. دیکھنا بشرا بی بی، عمران خان، بہت سارے لوگ آ چکے ہیں. اور اب عمران خان صاحب کے حوالے سے جو بہت ہی زیادہ آپ کے ہے، ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے ثاقب نثار صاحب نے اب رازوں پہ سے پردہ اٹھایا ہے، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اب میں مکمل طور پر پھنس چکا ہوں، تو کیوں نہ اپنے آپ کے کلیئرفیکیشن دوں. اور یہ آدمی ڈوب رہا ہے عمران خان، تو اس ڈوبتے ہوئے شخص کا میں سہارا اب کیوں بنوں، کیونکہ میری ذات اور میری آنے والی فیملی اس میں انوالو ہوگی، اور یقیناً انوالو ہوگی. جیسے کہ اس کے اوپر جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ آپ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے جو آپ نے کیا ہے. تو چنانچہ ایسی صورتحال میں اب آپ اپنا کفارہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے اسی طرح، اور آپ کتاب بھی لکھیں گے. بہت سارے لوگوں نے اس بارے میں بڑا مذاقیہ جملہ دیا ہے کہ مرنے کے بعد جب آپ کی کتاب چھپے گی تو یہ میں کوڈ نہیں کرنا چاہتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنرل باجوہ کو بھی ہمت ہو گئی ہے، کیا وہ کوئی کتاب لکھ رہے ہیں؟ وہ بھی لکھنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی رازوں پہ سے پردہ اٹھانا چاہتے ہیں کتاب سے؟ نہیں، ہماری اطلاع یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، جب کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے اور مر رہا ہوتا ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ ایک زمانے میں فرعون ہوتا ہے اور پھر پٹنے لگتا ہے اور پھر بھاگنے لگتا ہے، تو پھر کمزور سے کمزور آدمی بھی پتھر مارتا ہے. لیکن یہ تو بہت طاقتور لوگ ہیں. اور اب جنرل باجوہ جو ہیں وہ بھی اہم رازوں سے پردہ عمران خان کی اٹھانے والے ہیں. وہ بھی ان تمام باتوں سے جس کو انہوں نے روک رکھا ہے، اور بقول ان کے کہ میں لو پروفائل میں ہوں، مجھے ایک اطلاع ملی ہے کہ چند باتیں تو انہوں نے لیک کی، لیکن کچھ اہم باتیں عمران خان کی وہ لیک کرنے جا رہے ہیں. کب کرتے ہیں اس کا انتظار کیجئے. اچھا ہاں، ایک اور بات، شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری پہ اب کیس ہو گیا ہے. فواد چودھری پہ نااہلیت کا کیس ہے الیکشن کمیشن کا. الیکشن کمیشن نے ان کو بلا لیا ہے، وہ الیکشن کمیشن کو دھمکی دے رہے ہیں. اور دھمکی کیسے دیتے ہیں؟ جیسے عموماً کوئی بے وقوف بچہ یہ دھمکی دیتا، آنے دو میرے باپ کو، میں تمہیں اپنے باپ کے سامنے پیش کروں، بتاتا ہوں اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو بتاتا ہوں، بڑے بھائی کو، کہ تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے. تو فواد چودھری بھی اسی طرح کی دھمکی دے رہے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ میں ابھی لاہور ہائی کورٹ میں آپ کو بلواتا ہوں، لاہور ہائی کورٹ میں آپ کی سرزنش کرواتا ہوں، آپ کی توہین کرواتا ہوں. ایسا لگ رہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نہ ہوا، فواد چودھری کے ابا ہو گئے، فواد چودھری کے بڑے بھائی ہو گئے. مثلا لاہور ہائی کورٹ کو یہ نوٹس لینا چاہیے کہ ایک سویلین، اور آپ کو پتہ ہے فواد چودھری اور ان کے بھائی کی لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے
چیف جسٹس کے حوالے سے، مظاہر صاحب کے حوالے سے، جسٹس مظاہر صاحب کے حوالے سے آڈیو بھی آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی صورتحال میں لاہور ہائی کورٹ کو چاہیے کہ کم از کم جو بھی ججز ہیں وہاں پہ ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ ایک شخص اس طریقے سے ان کے نام کو استعمال کر رہا ہے تو اس کا وہ سد و باب کریں. خاموش رہیں گے تاریخ معاف نہیں کرے گی. تو اب یہ بھی اطلاع ہے کہ شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری میں جھگڑا ہو گیا. جھگڑا شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری میں ہو گیا. آپ کو پتہ ہے پرویز الہی صاحب اب صدر بن گئے ہیں تحریک انصاف کے، یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا. تو آئندہ میں اس پہ ضرور بات کروں گا، لیکن ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ثاقب نثار کے بعد جنرل باجوہ کتاب لکھنے جا رہے ہیں، یا وہ اہم ترین رازوں پہ سے پردہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، عمران خان کو ایکسپوز کرنا چاہ رہے ہیں. دوسری طرف عمران خان کے راز ہر طرف سے اب کھلنے لگے ہیں. بہت سارے عمران خان بری طرح پھنس چکے ہیں، اور یہ جو ان کی لڑائی ہے، یہ لڑائی مفادات کی ہے، عہدوں کی ہے، اپنی بات کو اوپر لانے کی ہے، اور مفادات کی لڑائی ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.